حابیل اور قابیل کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ قابیل ان کا پہلا بیٹا تھا اور حابیل ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ کتاب مقدس میں ان کا ذکر کتاب پیدائش میں آیا ہے، جبکہ قرآن میں آپ کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں بغیر نام لیے آیا ہے۔ کتاب مقدس میں قابیل کو قائن کے نام سے پکارا گیا ہے۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام سے جو لڑکے اور لڑکی صبح و شام پیدا ہوتے، ان کی شادی ایک دوسرے سے جائز نہیں تھی، بلکہ صبح والی لڑکی کی شادی شام والے لڑکے سے ہوتی اور شام والی لڑکی کی صبح والے لڑکے سے۔ قابیل کے حصے میں جو لڑکی آتی ہے وہ اس کے معیار کے مطابق خوبصورت نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا گناہ یہ تھا کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں، یعنی غرور اور تکبر۔ لیکن کہیں نہ کہیں اس کے پس پردہ حسد بھی تھا۔ جیسا کہ حابیل پیشے کے لحاظ سے بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور قابیل پیشے کے لحاظ سے کاشتکار تھا اور زمین میں سبزیاں اگاتا تھا۔ بس تو کچھ یوں ہوا کہ حابیل نے اللہ کے واسطے نذرانے کے طور پر اپنے اچھے بھیڑ بکریوں کا گوشت پیش کیا، اور دوسری طرف قابیل نے اپنی زمین کے کچھ پھلوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حابیل کے نذرانے کو قبول فرمایا اور قابیل کے نذرانے کو رد کر دیا، جس پر قابیل بہت غضبناک ہوا اور اس غضب کی حالت میں اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں اس بات کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی سنا دو، اور جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی، تو اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، اور پھر یہ بھی ساتھ میں بولے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا، اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس ہے مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ پیارے دوستوں، بعض روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قتل کسی عورت کی وجہ سے ہوا، لیکن قرآنی مفکر محمد اکبر نے اپنے ایک مضمون حابیل و قابیل میں ایسی روایات کو رد کیا ہے کہ قتل کسی عورت کی وجہ سے تھا۔ کتاب مقدس اور قرآن کریم سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قتل کی وجہ نبوت کا نہ ملنا یا قربانی کا قبول نہ ہونا تھا۔